ہم سب کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ مسلمانوں کی ایک خاص مناسبت ہے۔ ہر مہینے کی اپنی نسبت، اپنا مقام اور اپنی فضیلت، لیکن ربیع الاول کے مہینے کی جو مناسبت، فضیلت اور خاصیت ہے وہ میری اور آپ کی مشتاق ہستی، پاکیزہ اور مبرہ ہستی، وجہ کائنات، فخر کائنات، صاحب دولت، صاحب تاج، سردار الانبیاء، سردار الانبیاء، شاہ دولت، مشتاق المرسلین اور راحت للعاشقین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور باسعادت کے مہینے کے ساتھ مناسبت ہے۔ اور اس مناسبت سے اس موضوع کے اوپر چند جمعے انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن ایک رسمی گفتگو سے ہٹ کر گفتگو ہوگی اور عام موضوع سے ہٹ کر جہاں یہ ہمارے عشق و محبت کا سلسلہ ہے، ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور محبت کا سلسلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی احتیاط کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ المیہ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم عقیدت، محبت، عشق اور وابستگی میں آتے ہیں تو بسا اوقات ایسی سرحدیں پار کر جاتے ہیں جس کا شریعت سے بھی تعلق نہیں ہوتا۔ جہاں یہ ہماری محبت اور عقیدت ہمارے نظریے اور جنون کا مسئلہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کے اوپر ایمان، آپ کے ساتھ عقیدت اور وابستگی جہاں تک ہے، وہاں محبت کے اندر بہت احتیاط کے درجے ہیں اور اس کی منزلیں ہیں اور اس کی حدود ہیں۔ بسا بات ایسا ہوتا ہے ہم ان حدود اربع سے تجاوز کر کے ایسی عشق و مستی میں چلے جاتے ہیں کہ جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے موضوعات گزار کروں گا تاکہ سیرت کا صحیح رخ اور محبت اور عقیدت کا صحیح رخ ہمارے سامنے آئے اور ہم بے جا فضول خرابات کے اندر نہ چلے جائیں۔ ہم جب ربیع الاول کا موقع آتا ہے تو ہمارے ایک عجیب خوشی کی لہر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تذکرے، ہمارے جمعے، ہمارے ممبر، ہمارے محراب ان چیزوں کو جو بیان کرتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد ہوتے ہیں، پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ سیرت اور سورت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سیرت النبی اور سورت النبی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کا الگ الگ تعلق ہے۔ اب ہمارا جلسے کا عنوان ہوتا ہے سیرت النبی،
جیسے عنوان کیا ہوتا ہے؟ عنوان کیا ہوتا ہے جی؟ سیرت النبی. سیرت النبی. لیکن سیرت کے اندر مکمل صورت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، سیرت کا کہیں تذکرہ بھی نہیں ہوتا. سورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے آپ کی پیدائش، آپ کا حلیہ، آپ کی خوبصورتی، آپ کا قد مبارک، آپ کے بال مبارک، آپ کا چہرہ انور، آپ کا جسد اطہر، اس کی خوبی، اس کی صفات اور اس کی خوبصورتی، یہ سورت النبی کہلاتا ہے. آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کا مکھڑا ایسا تھا، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کی گفتگو ایسی تھی، آپ چلتے اس طرح تھے، آپ بیٹھتے اس طرح تھے، آپ گفتگو اس طریقے سے فرماتے تھے. یہ سورت النبی کہلاتا ہے. جس کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، خلیے کے ساتھ تعلق ہے، اخلاق کے ساتھ تعلق ہے. لیکن سیرت النبی یہ بالکل اس کے برعکس ہے. سیرت کا معنی ہے عملی زندگی. سیرت کا معنی کیا ہے؟ عملی زندگی. آپ کے اخلاق، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کے اقدار، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کے معاملات، آپ کی تجارت، آپ کے جنگ، آپ کا جہاد، آپ مملکت سلطنت چلانا، یہ تمام نظام سیرت النبی کہلاتا ہے. آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے شادیاں کیسے کی، غمی کا موقع ہے آپ نے کیسی زندگی گزار کر دکھائی، غمی کے موقع پہ آپ نے کیا عمل کیا، تجارت کا موقع آیا آپ نے کیا عمل کیا، معاملات کا موقع آیا آپ نے کیا عمل کیا، بحیثیت والد اولاد کے ساتھ کیسے تعلقات، بحیثیت اولاد والدین کے ساتھ کیسے تعلقات، بحیثیت میاں بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات، اور بحیثیت بیوی میاں کے ساتھ کیسے تعلقات، اور بحیثیت ہمسایوں کے ساتھ کیسے تعلقات، تجارت کے کیسے تعلقات، سود کے معاملات اور تمام چیزیں، یہ سیرت النبی کہلاتی ہیں. آج ہمارے ان کا رجحان کم ہو چکا ہے. ہم صرف سورت النبی کو سب کچھ کہتے ہیں، بس سورت النبی بیان کر دیا، آپ کا چہرہ، آپ کے انوارات، آپ کے نقش قدم کو بیان کر دیا، ہم نے تمام کا حق ادا کر دیا، جہاں سیرت النبی کو ہم روزانہ قدر عام کر رہے ہوتے ہیں. تو سیرت کے دو پہلو ہیں. کیا بتایا میں نے؟ سیرت کے کتنے پہلو ہیں؟ نمبر ایک سورت النبی. نمبر ایک کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی جی؟ یہ سیرت کی بنیادی چیزیں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ ہمیں کچھ بات سمجھ میں آ جائے. کوئی چیزیں مبارکے میں ہماری رہتی ہیں، ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جس کا سنت اور شریعت سے تعلق نہیں ہوتا. یہ آگے چل کے انشاءاللہ وہ تھوڑی سی کڑوی چیزیں ہوں گی، لیکن حقیقت کا رخ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ معاملہ دنیا کا نہیں، معاملہ آخرت کا ہے. میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ لمبی لائن لگی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دست اقدس سے امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے. لمبی لائنیں لگی ہوں گی اور فرشتے کچھ آدمیوں کو لائن اور قطار سے نکال رہے ہوں گے. آقا فرمائیں گے فرشتوں یہ تو میرے امتی ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے مرید ہیں، ان کو لائن سے کیوں نکال رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنتوں کو تبدیل کر دیا تھا، آپ کے طریقوں کو تبدیل کر دیا تھا، اس لیے لائن سے نکال رہے ہیں. آپ فرمائیں گے ہاں ان کو جلدی سے باہر نکال دو. ہم عشق و محبت میں آ کر ربیع الاول کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ شریعت کو بھول جاتے ہیں، سنت کو بھول جاتے ہیں، حقائق کو بھول جاتے ہیں، کتاب اللہ کو بھول جاتے ہیں، سنت رسول اللہ کو بھول جاتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو بھول جاتے ہیں. اگر کوئی راستے پہ بتانے لگے کہ یار یوں نہیں، کہتے یہ تو گستاخ ہو گیا، یہ باپی ہو گیا ہے، اس کو نبی سے محبت ہی نہیں. ایک میں
تمہید میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ بھی لوں گا، اور یاد رکھنا اللہ نے نظام شریعت کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ نے اپنے آخری خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، لوگوں 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد، ان میں سے اکثر و بیشتر اس خطبے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر موجود تھے. آپ نے فرمایا، لوگوں غور سے بات سننا، الیوم آج کے دن، آپ کی وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے، الیوم آج کے دن جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ نے اکملت لکم دینکم، جو دین، جو طریقہ، جو راستہ متعین کرنا تھا وہ دین اور شریعت کا تمام مکمل کر دیا. نہ اس میں کمی کی اجازت ہے، نہ اس میں اضافے کی اجازت ہے، دین مکمل ہو گیا. اب دین کسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی جو پیش کی ہے، یہ دین کہلاتی ہے. 23 سالہ دور نبوت جو آپ نے پیش کیا ہے وہ دین کہلاتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. سب سے بہترین زمانہ، اب توجہ رکھنا بڑی اہم بات ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین زمانہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ 23 سالہ دور فرمایا تمام ادوار کا سب سے بہترین ہے. کوئی اضافہ نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی خرافات نہیں، کوئی خلاف شریعت نہیں. جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا وحی کے ذریعے دین نازل کیا ہے، یہ وہی دین میں نے تمہارے سامنے عملی طور پہ کر کے پیش کیا ہے. یہ میرا دور ہے، یہ میرا زمانہ، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا بہترین زمانہ وہ ہے کہ جو میرے بعد لوگ آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ کون آئے ہیں؟ صحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون لوگ آئے ہیں؟ صحابہ. فرمایا میرا بہترین زمانہ، پھر اس کے بعد والا دور وہ بہترین زمانہ. گویا کہ نبی کا زمانہ بھی بہترین دور، قابل تقلید، قابل اتباع. آپ کے بعد صحابہ کا دور، جتنے صحابہ، بڑے سے بڑے صحابی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے صحابی تک. چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ جو صحابہ میں بلند مرتبے والے، بڑے مقام والے، کچھ چھوٹے مقام والے، کچھ ایسے کہ جن سے کوئی روایت منقول نہیں، یعنی ہیں صحابی لیکن ان سے کوئی حدیث منقول نہیں، بہت زیادہ مشہور نہیں ہوئے، یعنی کوئی بھی صحابی ہے. فرمایا ثم الذین یلونہم، میرے تمام صحابہ قابل اتباع اور قابل اقتداء ہے، اور ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، تیسرا زمانہ ان کے بعد والا کیا ہے؟ صحابہ کے بعد کا تیسرا زمانہ کس کا آتا ہے؟ تابعین کا. کس کا زمانہ آتا ہے؟ تابعین کا زمانہ. تابعین اسے کہتے ہیں کہ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان پر فوت ہوا ہو. تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعین. جس نے صحابہ کی اتباع کی ہو، صحابہ کی زیارت کی ہو، صحابہ کے پاس بیٹھے ہوں، ان سے علم حاصل کیا ہو، یا فقط خالی ان کی زیارت کی ہو، وہ تابعی کہلاتا ہے. اسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ براہ راست صحابہ کے شاگرد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تابعی ہے. تو فرمایا 3 دور سب سے بہترین، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، تیسرا دور وہ تابعین کا. یہ 3 زمانے بہترین ہیں، قابل اتباع ہیں. اس کے بعد والے دور کو قابل اتباع قرار نہیں دیا. اب آئیں اصل بات کی طرف. جب 3 دور قابل اتباع ہیں، قابل اقتداء ہیں اور مشعل راہ ہیں اور ان کے پیچھے چلنا ضروری ہے. اب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور تابعین کا دور. اب بتائیں صحابہ سے بڑھ کر نبی کو محبت کس کی ہو سکتی ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر نبی کے ساتھ محبت کسی کی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے.
ہم جتنی بھی محبت بیان کر لیں، جتنا بھی عشق بیان کر لیں، جتنی بھی اقتدا کر لیں، ادنا سے ادنا صحابی کی محبت جو نبی کے ساتھ تھی اس کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے خون پیش کیے ہیں، نذرانے پیش کیے ہیں، جانیں پیش کی ہیں۔ آج اگر ہم نام مل جائے نا، نام آ جائے کہ نبی کے لیے جان پیش کرنی ہے تو ہم بھی جان چرائیں گے، یار بات کو مولوی لوگ کہتے رہتے یار یہ نا ایسی فکر واریت ہے قرآن، بس نبی کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ خیر یہ الگ باتیں ہیں، عشق و محبت جو صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، عمل کی باتیں ہیں۔ نبی کی عشق و محبت بہت سارے تقاضے کرتا ہے جس سے ہم ادنا درجے میں پورے نہیں اتر رہے۔ ادنا مثال دیتا ہوں، نبی کی عشق و محبت اب مرزائیت اور قادیانیت پوری دنیا کے اندر کیا، خاص طور سے پاکستان کے اندر ہر دور میں کوششیں کی ہیں، لیکن اس دور میں تو قادیانیت نے خاص طور پہ کوششیں کی ہیں، یہاں تک کہ بل پاس کیے گئے، بل پیش کیے گئے کہ قادیانیت کو مسلم قرار دیا جائے۔ ہمارے ووٹ دیے ہوئے ہمارے ایم این ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کو قادیانی کو کافر قرار دینا یہ غلط تھا، ان کو مسلمان قرار دیا جائے۔ کیا بات ہے، نبی تو مانتے ہیں، سب اتنی بات ہے آخری نبی نہیں مانتے۔ اب تک آپ نے میں نے ووٹ دیے ہیں، وہی ہمارے ووٹ لے کر وہ قادیانی کو مسلم قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک درد مند بات ہے، الگ موضوع۔ بات یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں نبی کی محبت کی ذرا بھی ہوا نہیں لگی۔ جہاں ہمارے خواہشات آ جاتی ہیں، جہاں ہماری ضروریات آ جاتی ہیں، جہاں ہمارے ذاتی معاملات آ جاتے ہیں، تمام چیزوں کو پس پہنچا دیتے، بالائے طاق رکھ دیتے۔ ابھی ہم کل ملتان میں تھے، وفاق المدارس کا ایک بڑا اجلاس تھا، بہت سارے معاملات اور پورے پاکستان کی قیادت وہاں جمع تھی۔ یزید کو ایسی باتیں سننے میں آئیں، ایسے بل پاس ہو چکے ہیں اور پاس ہو رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم کس مسلمان کو ملک میں رہ رہے ہیں، ہم کس بنیاد پر ملک میں رہ رہے ہیں، ملک کس لیے بنایا گیا، کس کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا، کس آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ملک بنایا گیا، اور اس میں ہو کیا رہا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے فقط چند چیزوں اخبار کی اور میڈیا کی باتیں سنی ہیں، اس پہ عمل کیا ہے، باقی اپنے کہا یہ مولوی کی باتیں کس نے بتا دے، تصور چھوڑ دو۔ یاد رکھنا نبی کی محبت ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمارا جنون ہے، اس سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ نبی سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ یہ ہماری غیرت کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے جنون کا مسئلہ ہے اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جہاں ہم نبی کی محبت کو بیان کرتے ہیں ربیع الاول میں آ کر، وہاں بہت ساری خرافات آتی ہیں، ان کا بھی احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کے ساتھ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو محبت نہیں ہو سکتی، نبی کے ساتھ تابعین سے بڑھ کر کسی کو محبت نہیں ہو سکتی۔ آج اس 20ویں صدی کے اندر ہم نبی کی محبت کے نام پر ایسی خرافات تیار کرتے ہیں، ایسی خرافات کرتے ہیں، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں۔ اور میں اور آپ تمام اس کے اندر ناراض بھی نہ ہونا، یہ میرا کہنا ضروری ہے، میری ذمہ داری ہے، میں مسجد نبوی پر بیٹھا ہوں، بتانا میرا حق بنتا ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوششیں ہوتی ہیں غیر محفوظ طریقے سے کہ لوگوں کے اندر ایسی خرافات داخل کر دی جائیں کہ یہ حقائق کو بھول کر یہ تمام مصنوعی چیزوں کی محبت دل میں بٹھا لیں، حقیقی بیت اللہ کو بھول جائیں، نبی کی محبت کو بھول جائیں، نبی کے روزے کو بھول جائیں، گلیوں کے اندر محلوں کے اندر پہاڑیاں بنا دی جائیں، بیت اللہ بنا دیے جائیں، روزہ رسول بنا دیا جائے۔ جو غریب وہاں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، گلی کے اندر بنے ہوئے بیت اللہ کی زیارت کر لے، اس کو وہی ثواب ملے گا جو بیت اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ہمارا جاہل مسلمان، کم علم مسلمان اس کو ایمان کا حصہ سمجھ کر اپنی گلی کے اندر جہاں لوگ پیشاب کرتے ہیں، بلیاں پیشاب کرتی ہیں، کتے گلاوتے کرتے ہیں، وہاں بیت اللہ بنایا جاتا ہے، گندی مٹی کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں میں پچھلے ربیع الاول میں کئی محلوں میں گیا، ہماری ان گلیوں کے اندر قرب و جوار کے اندر کئی گلیوں کے اندر اتنا اہتمام کیا گیا، جہاں میرا تعلق ہے میں نے کہا یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں،
سنت سے کوئی تعلق نہیں، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں. تو کہنے لگے یار نہیں سنت تو واقعی نہیں، لیکن چیزیں تو اچھی ہیں نا، بیت اللہ ہے نا، تو لوگ زیارت کرتے وہاں نہیں جا سکتے. یاد رکھنا یہ بیت اللہ کی مصنوعی تصویریں گلی محلوں میں بنانا یہ بیت اللہ کی توہین ہے. مصنوعی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانا یہ روزہ رسول کی توہین ہے. ایک کافر عملی طور پر توہین کرتا ہے اور ہمارا مسلمان اس کو دیکھ کر غیر محفوظ طریقے سے روزہ رسول کی توہین کر رہا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. اور اس کے بارے میں کہنے والے کو دان و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ تو گستاخ ہو گئے، یہ بھابی ہو گئے. نہیں آپ جو مرضی کہہ رہے، لیکن میرے دوستوں یہ خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے. اچھا وہ بٹی ریت ان چیزوں کو بڑھاتے ہیں نا جی. اچھا اب وہ مٹی کہاں سے یہ پاک ہے نہ پاک ہے پتہ نہیں. بیت اللہ بنا، روز رسول بنا، پہاڑیاں بنائی گئی. اچھا پھر یہاں پچھلے سال میں اسی گلی کے اندر دیکھا کہ وہاں لوگ عورتوں کو ہجوم ہے. استغفر اللہ، کیا کہیں عورتیں بغیر برقعے بغیر پردے کی اور پردے کے ساتھ عورتیں وہاں کھڑی درود پاک پڑھ رہی ہیں اور لوگ وہاں پیسے ڈال رہے ہیں، پیسے پھینک رہے ہیں. کیا یار ہمارا مطلب ہے، کیا مسئلہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی سوچے تو کہیں میرے بھائیوں نجات کا راستہ ما انا علیہ واصحابی، نبی نے فرمایا نجات کا راستہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اس کے علاوہ نجات کا راستہ نہیں ہے، یہ نبی کا راستہ نہیں ہے. صحابہ نے نبی کے ساتھ محبت کی پہاڑیاں بنا کر نہیں، نبی کے ساتھ محبت کی مصنوعی روزے بنا کر نہیں، نبی کے ساتھ محبت کی مصنوعی بیت اللہ بنا کر نہیں، عملی طور پہ میدان جہاد میں اتر کر خلاف سنت چلنے والوں کے ساتھ جہاد کر کے صحابہ نے اپنی عشق و محبت کا اظہار کیا. جو دین کے خلاف چلے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیتے تھے اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے میں جہاد کروں گا. یہاں تک کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے راستے میں جانور زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے، جانوروں کے گلے میں رسی ہوتی ہے، اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے میں تب بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا. ہماری تو زکوٰۃ ہی ختم ہو جاتی. تمہارے پاکستان کے اندر زکوٰۃ کا موقع آتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو شیعہ ہوں، میرا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کعبوں میں شیعہ رکھوا دیتے ہیں کہ بینک سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہ ہو. ہم زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، صدقے کھا جاتے ہیں، عشر کھا جاتے ہیں. بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن حقیقت میرے دوستوں ہم نبی کی سنت کے راستے میں آئیں، یہ نجات کا راستہ ہے اور یہی ہماری سفارش کا راستہ ہے. آقا کی شفاعت کا راستہ یہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں کروں بھی کچھ نہ، خلاف شریعت زندگی بھی گزاروں، خلاف سنت زندگی بھی گزاروں، نبی کے نام پر ساری خرابات کروں، نبی کے نام پر ساری بدعات کروں اور کل قیامت کے دن نبی میری سفارش کریں گے، یہ خیالت تو ضرورت تو مہارت، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اولاد والد کی نافرمان ہو جائے، والد اس کو آنکھ نامہ دے دیتے ہیں، میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی جائیداد کا وارث نہیں ہے، کچھ میں نہ وارث نہیں، نافرمان ہے. اور نبی کی نافرمانی اور نبی کی طرح کی محسوس بھی نہیں کریں گے. فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو امت کے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا ربیع الاول کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، لیکن میری گفتگو ذرا طرف سے موجودہ طرف سے ہٹ کر ہوگی. ہم سورت بیان کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، لیکن خرابات میں پڑھتے ہیں. میں اس حوالے سے گفتگو کو کروں گا کہ جو ہمارے اندر خرابات ہیں سیرت کے نام پر، سورت کے نام پر، سنت کے نام پر، ہم ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں. حقیقت میں یہ سیرت ہے. اس سے میرے دوست بات ختم ہو گیا. آپ یہ وعدہ کریں انشاءاللہ ان خرابات کا حصہ نہ بنیں گے، نہ اپنی اولاد کو بننے دیں گے، نہ اپنے محلے کو خرابات کا حصہ بنائیں گے. کون کون وعدہ کرتا ہے؟ اس پہ ناراض بھی نہیں ہونا اور آپ مستقل مضبوط ہو کر، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لاٹھی لے کے گلیوں میں چلے جائے، خبردار نہیں. آپ حکمت سے منع کریں، سنت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جیب کا پیسہ خرچ کرو
اور سفر کی مشقتیں برداشت کرو اور بھوک پیاس کی مشقتیں برداشت کرو، وہاں اللہ کے گھر میں جاؤ، وہاں زیارت کرو، وہاں طواف کرو اور وہاں نفل پڑھو، روزہ رسول کی زیارت کرو۔ اگر حقیقت کا ثواب لینا چاہتے ہو تو حج بیت اللہ کی نیت کرو، عمرے کی نیت کرو، لیکن اللہ نے جانا ہے۔ اور یہ خرافات، یہ وعدہ کرے، نیت کرے، آج کے بعد انشاءاللہ جو خلاف سنت چیزیں ہیں نہ ان کا حصہ بنیں گے، نہ اپنی گلی محلے میں بننے دیں گے اور نہ اس پہ شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ کم از کم میری آپ حضرات سے التجا ہے، دنیا کے ذمہ دار نہیں ہوں، پورے کبیر کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن کوشش ہوگی پورے کبیر کے اندر ہم بات پھیلائیں، لیکن کم از کم میں اپنے محلے کا ذمہ دار تو ہوں کہ میری کوشش یہ ہے کہ ہمارے محلے کے اندر میرا مقتدی، میرا کوئی شاگرد، میری یونیورسٹی میں نماز پڑھنے والا، میری اقتداء کرنے والا کوئی بھی میرا دوست اور ساتھی اس بدعت کے اندر شریک نہ ہو۔ اور میں آپ کو وضوح دلاتا ہوں، اگر کل قیامت کے دن اگر آپ کو یہ فخر ہو کہ تم نے پہاڑیاں کیوں نہیں بنائی، تم نے بیت اللہ کیوں نہیں بنایا، میں ذمہ دار ہوں، مجھے پکڑ لے گا۔ 60 سال ہو گئے اس مقصد پہ ہمیں توحید و سنت کا درس دیتے ہوئے، کبھی آپ کو غلط راستے کی دعوت نہیں دی، کبھی آپ کو غلط راستے پہ نہیں چلایا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میرے اکابرین نے، میرے اساتذہ نے، میرے شیوخ نے، میرے مرشد نے اور میرے والد محترم مولانا بشیر رحمۃ اللہ نے ہماری جو روحانی اصلاح کی ہے وہ یہی ہے، سنت اور توحید اور سنت سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں کے مشاہدے کیے اس توحید و سنت صحیح راستے پہ چلنے کے، ہم نے آنکھوں، میں پچھلے دنوں پہ چچا مولانا عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک تھا، خدا کی قسم رشک ہو رہا تھا اپنے دادا کی زندگی پہ کہ میرے دادا مولانا صدیق رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، اللہ نے بڑا کام لیا، 2 بیٹے تھے مولانا بشیر اور مولانا عبد الباقی، ان کی زندگی آپ نے، مولانا بشیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ نے دیکھی، ان کا جنازہ بھی آپ نے دیکھا، اور مولانا عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کا جنازہ کئی ہمارے ساتھی وہاں پڑھ کر آئے ہیں اور اپنی آنکھوں کا مشاہدہ کر کے آئے، جنازوں میں کیا رشک تھا، کیا حضور تھا، داڑھی ٹوپی پوری، اتنا مجموعہ، اتنا رش کہ یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اس راستے پہ چل کر اپنی کامیاب زندگی اختیار کر کے گئے ہیں۔ اور ہماری بھی نیت یہی ہے، ہم کبھی بھی خلاف سنت درس نہ دیں، خلاف سنت کبھی ترغیب نہ دیں۔